الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں کلام پاک کی 4 خصوصیات کا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس، یا ایھا الناس اے لوگو تمہارے پاس، قد جاءتکم موعظة من ربکم تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، واعظ آیا ہے۔ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ واعظ ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس نصیحت کہتے ہیں کہ جب سامعین اس کو سنتے ہیں تو سامعین کے سننے کے بعد ان کا دل جو نرم ہو جائے اور ان کے دل میں یہ تاثیر ہو جائے کہ وہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، ہر اس کام سے باز آ جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا ہو یا جس سے ان کو واعظ روک رہا ہو۔ تو سب سے پہلے خصوصیت جو رب ذوالجلال اس آیت کریمہ بیان کر رہے وہ ہیں قد جاءتکم موعظة من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، ایک واعظ آیا، اور واعظ قرآن پاک ہے۔ تو کلام پاک کو واعظ قرار دیا گیا ہے، ایک ایسی نصیحت قرار دی گئی ہے کہ جب ایک مومن اس کو پڑھے گا تو اس کو پڑھنے کے بعد اس کو ایسی نصیحت ملے گی جس پہ وہ عمل پیرا ہو کر رب ذوالجلال کے قریب ہو جائے گا، وہ جنت کو مستحق ہو جائے گا۔ اور اگر ایک انسان اس واعظ سے دور رہ کر اس واعظ کو نہیں سن پائے گا، اس واعظ کو نہیں پڑھے گا، اس واعظ سے پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا جب ایک انسان اس واعظ سے دور رہے گا، اس نصیحت سے دور رہے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رب ذوالجلال کو نہیں پہچان پائے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ تو اس لیے جو کلام پاک کی سب سے پہلی خاصیت ہے وہ ہے قد جاءتکم موعظة من ربکم، کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واعظ آیا ہے، اور وہ واعظ کلام پاک ہے۔ اسی لیے کلام پاک کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہشت واعظ ہے، یعنی بہشت نصیحت ہے۔ تو اس نصیحت کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تقدس آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعارف ہوگا، آخرت کا یقین ہو جائے گا، جنت اور جہنم کے وہ جو خیال ہے وہ سامنے آئے گا، اس کا تصور ہمیں سامنے ہوگا۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بات سننے کے بعد ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت بھی یعنی ایمان پہ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ہمارا جو آخری منزل ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز جنت ہوگی، نہ کہ جہنم۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو رب ذوالجلال اس آیت کریمہ فرمائے وشفاء لما یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں دلوں کے لیے دوا ہے۔ شفا میں نے دوا، کسی بھی بیماری کو دور کرنے کی چیز جو ہوتی ہے اس کو شفا کہتے ہیں۔ صدور جو سینے کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر دل ہے، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ سینوں کی دوا ہے، اس میں سینوں کی دوا ہے، اور مراد یہاں پر کہ دلوں کی دوا ہے۔ تو دلوں کی دوا ہے جب ایک انسان جو کہ دلوں کی دوا اس لیے کہا گئی، بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے روحانی۔ جسمانی بیماری جو بھی انسان کا پارٹ ہے، جسم ہے، اس انسان کے جسم میں جب بھی کبھی تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم کسی حکیم کا، طبیب کا، ڈاکٹر کا ان سے رابطہ کرتے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی ظاہری اور باطنی جو ظاہری بیماری جو ہوتی ہے اس کا ہم معاملہ حل کر دیتے، اس کے ہم دوائی وغیرہ لا کر اس کو ٹھیک کر دیتے۔ لیکن جو باطنی بیماری ہے، باطنی بیماریوں میں حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، وہ ضد آتا ہے، کینہ آتا ہے، یعنی جو اندرونی بیماری ہو، باطنی بیماری ہو، تو باطنی بیماریوں کا علاج جو کہ ان دواؤں سے نہیں ہوگا۔ آپ کینے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ہو، آپ کو حسد ہے دل میں، آپ کسی حکیم یا طبیب کے پاس نہیں جا سکتے ہو، تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ شفاء لما فی الصدور، اس کے لیے جو دوا ہے آپ کے پاس وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، آپ کے دل کی، آپ کی روحانی جتنی بھی بیماری ہیں، آپ جتنی اندرونی بیماری ہے، روحانی بیماری، وہ سب کے سب دور ہو جائے۔ آپ کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، باقی تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بیماری، ان سے دور ہو جائے گا، وہ سب بیماری دور ہوگی۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ صرف روحانی بیماریوں کے لیے ہی کلام پاک علاج نہیں، بلکہ ظاہری جو بدنی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں، ان کے لیے بھی کلام پاک علاج ہے۔ آپ سورہ شفا میں دیکھ سکتے ہو، سورہ شفا پڑھنے کے بعد اگر آپ دم کرو گے تو ایسا احادیث رسول میں لکھا ہے کہ سورہ شفا کو پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ دم کرو یا بیمار پہ دم کرو تو اس کو شفا ہوگی۔
اسی طرح سے کلام پاک میں بذات خود علماء کرام جو ہے ان نے کلام پاک کے کچھ آیت کریمہ ان کے خواص لکھے مختلف بیماریوں کے لیے. مثلا اگر آپ کو کمر میں درد ہے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ علم نشرح لک صدرک 21 مرتبہ پڑھو، آپ کی کمر کی درد دور ہو جائے گی. اسی طرح اگر دیکھے جائے تو کلام پاک میں ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے، باطنی بھی، یعنی بدنی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اصل روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اسی لیے جب ہم کلام پاک کا مطالعہ کریں گے، کلام پاک کو پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہمیں نصیحت ملے گی. نصیحت کے بعد ہمارے جتنے بھی روحانی امراض ہیں، روحانی بیماری ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے گی. اس کے بعد ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى اور ہمارے لیے ہدایت ہے. ہدایت کے بعد ہمارے لیے رحمت ہے. ہدایت اور رحمت یہ کیا ہے؟ ہدایت اس چیز کی ہے کہ جب ہم کلام پاک پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. ہدایت سے ملے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا چیز ملے گا؟ کہ ہمیں ہر ایک کام میں رہبری ملے گی، ہر ایک کام میں رہبری ملے گی، ہمیں سیدھا راستہ ملے گی. جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کام کرنے سے پہلے ہمارے پاس راستہ ہوگا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مثلا آج کل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ جتنے بھی بدعات وغیرہ ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں دین کے اسلام پہ، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کلام پاک سے دوری ہے. اگر وہ کلام پاک سے دور نہ ہوتے، کلام پاک کے ساتھ ہوتے، اس کو پڑھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے، تو ان کے پاس ہدایت ہوتی، سیدھے راہ ہوتی، وہ کبھی بدعات میں مبتلا نہیں ہوتے. اسی لیے کلام پاک جو ہمارے لیے ہدایت ہے. ہدایت کے بعد رحمت ہے، کیونکہ رحمت سے یہاں پر مراد کلام پاک کو جب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو اس میں پھر عمل پیرا ہونا، یہاں پر رحمت سے وہی مراد ہے. سیدنا انس رضی اللہ سے روایت ہے، اسی طرح سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب صحابہ کرام سے روایت. ایک ہی روایت، الگ الگ الفاظ، لیکن معنی کل ملا کر سب روایتوں کے ایک ہی ہیں. وہ ہے کہ ہدایت سے یہاں پر مراد کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے، اور رحمت سے یہاں پر مراد ہے کلام پاک پہ عمل پیرا ہونا. رب ذوالجلال جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی نصیحتوں کو حاصل کریں گے، پھر اس پہ عمل پیرا جو کھڑا ہونا ہے وہ رحمت سے مراد ہے. تو بہرحال کل ملا کر کہنے کی یہ بات ہے کہ کلام پاک جو ہمارے لیے رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو جب ہم اس کے پڑھیں گے، اس کی 4 خاص چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو نصیحت ملے گی. نصیحت، آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ گے، آپ کے جتنے بھی دل کے امراض ہیں، جتنے روحانی تکلیفات ہیں، وہ دور ہو جائیں گے. شفاء لما فی الصدور. اور آپ کے لیے کلام پاک ہدایت ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرو گے، کام کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہدایت ہوگی، راستہ ہوگا کہ یہ کام جو ہم اس طریقے سے کریں گے، اس راستے پہ جا کے کریں گے تو صحیح ہوگا، اس راستے پہ جا کے کریں گے تو غلط ہوگا. اور تیسری چیز، جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو جس کو رب ذوالجلال لفظ رحمت سے تعبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.